آج میں انشاءاللہ آپ کو ایسا وظیفہ دیتا ہوں کہ آپ کے تمام پریشانیوں کا حل۔ سورہ رحمان تو آپ نے پڑھا ہے، آپ نے سورہ رحمان کی تلاوت کرتے بھی ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس کا ایک وظیفہ دیتا ہوں جو ہر حاجت کے لیے انشاءاللہ کافی ہو جائے گا۔ زندگی میں آپ نے بہت سے وظائف بھی پڑھے ہوں گے، دعائیں بھی مانگی ہوں گی۔ انشاءاللہ زندگی میں ایک بار اس پر بھی عمل کریں، ایک بار اس وظیفے کو کر لیں۔ انشاءاللہ آپ کی ایسی کوئی حاجت نہیں جو زندگی میں پورے نہ ہو۔ آپ کے حاجات خواہ ممکن ہو ناممکن ہو، اس کی کوئی فکر نہ کریں، یہ اللہ پر چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی کام ناممکن ہے ہی نہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں سے آپ کی حاجت پوری فرمائے گا۔ بس آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ تو آئیے وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ اجازت عام ہے، کوئی بھی اجازت نہ مانگے۔ آپ کو پتہ ہے میرے وظائف کی اجازت عام ہوتی ہے، بس 4 شرائط کے ساتھ، وہ بھی میرے کسی ذاتی مفادات کے لیے نہیں۔ بس آپ نے 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، کیونکہ 5 وقت کی نماز جو نہیں پڑھے گا اس کا وظیفہ قبول نہیں ہوگا۔ جو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا تو اس کی دعا کس طرح، اس کی عبادت، اس کی دعا کس طرح قبول ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ نہ کرے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طریقے سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو 5 وقت کی نماز اور اس کے حلال کی طلب، اور تیسرا شرط اللہ تعالیٰ پر یقین اور اعتماد کامل ہو۔ چوتھا اور آخری شرط وظیفے کا تلفظ ٹھیک ہو۔ ابھی میں وظیفہ دے رہا ہوں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ ویسے آپ سورہ رحمان پڑھیں گے نا، سورہ رحمان جو چاہتا ہے، یہ ویسے وظیفے کے درمیان ایک بات آ گئی ضمنی۔ آپ چاہتے ہیں کہ شادی ہو، جس کی شادی نہیں ہو رہی، تو اس کے لیے سورہ رحمان کو روزانہ، چلو یہ وظیفہ بعد میں دوں گا آپ کو، چلو یہ وظیفہ انشاءاللہ میں آپ کو بعد میں دوں گا۔ اس کے ساتھ ایک اور وظیفہ بھی ہے، تو آپ کا رشتہ ہو جائے گا۔ جس کی شادی نہیں ہو رہی، انشاءاللہ اس کے لیے وظیفہ جلد میں آپ کو دوں گا۔ تو بات کیا ہو رہی تھی؟ تو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہی ایک ہے جو بار بار سورہ رحمان میں آپ تلاوت کرتے ہیں، ہم تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ نے ایسا کرنا ہے کہ رات کو اٹھنا ہے اور تہجد کی نماز پڑھنا ہے۔ تہجد کی نماز کے بعد آپ نے 2 رکعت صلاۃ حاجت کے پڑھنے ہیں، اور 2 رکعت میں پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون، قل یا ایھا الکافرون 11 بار، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 بار سورہ اخلاص پڑھنا ہے۔ اور جب آپ نماز سے فارغ ہوں تو آپ نے 100 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ 100 بار درود شریف کے بعد 500 بار فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ معنی پر بھی غور کریں اور خوب توجہ کے ساتھ پڑھیں، اور جب 500 کی تعداد پوری ہو جائے تو درود شریف پھر 100 بار پڑھیں۔ مختصر درود ہو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی اللہ علی النبی الامی، تو یہ درود بھی پڑھ سکتے ہیں 100 بار۔ تو اس کے بعد خوب رو رو کر اپنی حاجت اللہ سے مانگیں۔ انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز ضرور آپ کی دعا اسی رات قبول ہوگی۔ اسی رات قبول نہ ہو تو آپ نے 40 دن تک، 40 رات تک مسلسل عمل کرنا ہے۔ آپ کی زندگی میں ایسی کوئی مشکل نہیں جو اس وظیفے سے پورا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے غموم و ہموم پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔